نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة صدق الله العظيم. صدر محترم معزز سامعین کرام، آج میری تقریر کا عنوان ہے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں بڑھتا ہوا ارتداد اور اس کا تدارک. حاضرین گرامی، ایمان ایک نعمت خداوندی ہے جس سے دونوں جہاں آباد ہے اور ہر صاحب ایمان شاد اور آباد ہے، اور جس کی زندگی میں ایمان نہ ہو وہ دونوں جہاں میں برباد ہے. ارتداد اللہ کی ناراضگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا سبب ہے، جس کی قباحت و شناعت، لعنت و مذمت قرآن کی 10 آیات میں اللہ تعالی نے ذکر فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتد کے بارے میں سخت سے سخت وعید بیان فرمائی ہے. اور اسی طرح چاروں ائمہ کا متفقہ مسلک ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو مرتد واجب القتل ہے. عزیز نوجوانوں، آج نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں ارتداد کے بہت سارے اسباب ہیں، جن میں مغربی تہذیب کی نقالی و غلامی اور مخلوط تعلیمی نظام، ٹھوس تربیت کی کمی، ٹی وی سیریلوں سے دلچسپی، غیر مسلم لڑکوں اور لڑکیوں سے عشق و محبت، اور موبائل فون اور انٹرنیٹ کا بیجا استعمال، اور خود لڑکیوں کو روپے پیسے پر فریفتہ ہونا، اور پھر ارتداد کا ایک سب سے بڑا سبب خود ہمارا اپنی شادیوں کو مشکل بنا دینا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل اپنے مذہب برحق کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب کو اختیار کر رہی ہے. عزیز نوجوانوں، جب ہم ارتداد کے واقعات کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ خبر حیران کر دیتی ہے کہ صرف ہمارے اطراف سے ہزاروں لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ راہ فرار کر چکی ہے. جی ہاں، موجودہ حالات میں ارتداد کے واقعات بے شمار ہے اور ارتداد کے اسباب کی بھرمار ہے. ملت کی بیٹیاں اسی پر جان نثار ہے، وہ دن رات اسی میں منہمک ہے. میں اپنی نوجوان بہنوں اور بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ارتداد پر بہت سارے اسباب ہیں. میں اپنی نوجوان بہنوں اور بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، مرتد پر ہر وقت اللہ کی پھٹکار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت برستی ہے. ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، ایسی صورتحال میں خاموشی جرم کے سوائے کچھ نہیں. ارتداد اللہ کی ناراضگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا سبب ہے. سنجیدہ جوش اور پورے ہوش کے ساتھ میدان عمل میں آنا ہوگا، ورنہ مسلمان لڑکیوں کے شکم سے ہندو لڑکے جنم لیں گے. اس لیے اہل مدارس اور ائمہ مساجد اور سالکین خانقاہوں کو باہر آ کر فتنہ ارتداد کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی، اور وقفہ وقفہ سے اس صدا کو بلند کرنا ہوگا، ورنہ لوگ ایسے تانے دینے سے کبھی نہیں کترائیں گے کہ حرم کے والیو تم تو مراقبوں میں رہو، کہ حرم کے والیو تم تو مراقبوں میں رہو، بھوتانے دیا یہاں چھا گئے تو کیا ہوگا. گھروں میں روزانہ تعلیم کا نظام قائم کرنا ہوگا. ٹیوشن کلاس کے نام پر اجنبی لڑکوں سے مکمل اجتناب کرنا ہوگا، اور لڑکیوں میں اتنے یقین کی پختگی پیدا کرنی ہوگی کہ وہ صاف الفاظ میں کہہ سکے، جان مانگو تو جان دیں گے، جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہ و جلال دیں گے. عزیز نوجوانوں، ملت کی بیٹیاں اسی پر جان نثار ہیں، وہ دن رات اسی میں منہمک ہے. میں اپنے نوجوان بہنوں اور بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسی ارتداد سے ہم کو بچنا ہوگا. اب میں شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. صدائے حق کی جرأت سے تو زندہ کر زمانے کو، صدائے حق کی جرأت سے تو زندہ کر زمانے کو، کہ تیرے ساتھ دنیا میں ہزاروں دل دھڑکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.